حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ فاتح ہیں ایران کے. حذیفہ بن یمان ایران کے فاتح ہیں. جب ایران پہ حملہ کیا نا صحابہ نے تو ایران کا جو بادشاہ اس کا نام ہے کسرا. کسرا بادشاہ کا نام ہے. ایران کے بادشاہ کا نام کیا بھائی؟ کسرا. اور اس زمانے کی وہ سپر پاور تھی. اس کا نام سے لوگ ڈرتے تھے. کسرا کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیا, ایران کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے کہا بھئی یہ کون لوگ ہیں جو ایران کو فتح کرنے آ گئے ہیں؟ کہا جی مدینہ سے آئے. کہا جی مذاکرات کے لیے بلاؤ. انہوں نے بہت ساری فتوحات کی ہیں, مرکز مدینہ ہے اور دنیا فتح ہو رہی ہے. وہی ایران کا رخ صحابہ نے کر لیا. سبحان اللہ و بحمدہ. انہوں نے جس طرف رخ کیا ہے ہواؤں نے رخ دے دیا, ان کو پہاڑوں نے جگہ دے دی ہے. صحابہ ایران پہ چڑھ دوڑے, ایران پہ فاتح بن کے جب گئے تو ایران کے بادشاہ کسرا, جس کو لوگ جو ہے نا بھائی اس زمانے کی سپر پاور طاقت اور نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے, صحابہ نے کر دیا. اور فاتح حضرت حذیفہ بن یمان بادشاہ نے مذاکرات کے لیے بلایا. مذاکرات کرو ان سے, یہ کون لوگ ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا معاملات ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح کے صحابہ کے سفیر بن کر ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچے تو درباریوں نے تواضع کے طور پر, اکرام کے طور پر کھانا لگا دیا. بھئی مدینہ کے لوگ آئے ہیں, کھانا لگا دیا. حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھانے لگے اور لوگ کھلا رہے تھے, غلام مارے جا رہے تھے. ایک ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا, ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور پیغمبر کی سنت ہے, اگر ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے فلا تدع للشیطان, اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. اور تم نہیں جانتے فی ای طعام برکہ, اللہ نے برکت کون سے لقمے میں رکھی. شیطان اس کو کھاؤ, اس کو اٹھاؤ, فلا تو جو اس پہ کوئی چیز لگ گئی ہے اس کو ہٹا دو, باقی لقمہ کھا لو. یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. حذیفہ بن یمان صحابہ کا سفیر, لقمہ گر گیا, اٹھانے لگے. برابر والے نے کون نہیں مارتی, کیا کر رہے ہو, آج تو رہنے دو, بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہو, بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہو اور تم نمائندے ہو, تمہاری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بادشاہ کیا سوچیں گے کہ تم ایسے نادیدہ لوگ ہو, لقمہ زمین پہ گر گیا اسے بھی چھوڑ رہے, اسے بھی اٹھا لیتے ہو, تمہیں ہمیں نادیدہ کہیں گے, ہماری اس میں رسوائی ہوگی. اس صحابی کی طرف دیکھ کے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الامقاء, ارے ان بیوقوفوں کی وجہ سے مدینے والوں کی سنت چھوڑ دو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اٹھایا اور کھایا, اٹھایا اور کھایا. یہ تو بیوقوف ہے اور پیغمبر کی سنت چھوڑوانا چاہتے ہو مجھ سے. اگرچہ بادشاہ کا دربار ہے لیکن ہم سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ صحابی نے جواب دیا اور ان کے منہ پہ ایسی لات ماری کہ ساری دنیا حیران ہو گئی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر سے اتنا عشق اور وفا کرتے ہیں, ایک ایک ادا کو اپنانا اپنی زندگی کی اب رونق اور حیات سمجھتے ہیں. آج ہماری زندگی میں یہ چیزیں ختم ہو گئی بابا. یہاں آنے سے پہلے نا جب یہ دربار میں داخل ہو رہے تھے, جب دربار میں, یہاں تو دربار میں تواضع ہو گئی, جب دربار میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں درباریوں نے روک لیا. سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, سیکورٹی گارڈوں نے روک لیا. حضرت ربیع بن عامر بھی تھے اور حذیفہ بن یمان. ربیع بن عامر بھی ساتھ ان کے تھے. سیکورٹی گارڈ نے روک لیا, رک جاؤ بھائی, کون ہو؟ کہا جی ہم سفیر ہیں, مدینہ سے آئے ہیں, ہم نے ایران پہ حملہ کیا, مذاکرات کے لیے بلایا. تم ہو؟ ہاں ہمیں. بھائی تمہارے اتنے پہلے کچیلے کپڑے, اتنے سیدھے سادے صحابہ اسی سیدھے سادے لباس میں جس میں مدینہ میں ہوا کرتے تھے, سر پہ امامہ, لمبا چوڑا جبہ چوبا اور کوئی جیسے پھٹے ٹوٹے لباس تھے. وہ بھائی امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جب 16-17 پرند والا سوٹ پہن سکتا تھا, صحابہ نہیں پہن سکتے تھے, باقی ان کے کارکن بھی پہنتے تھے. جب بادشاہ پہن رہا تھا تو کارکن بھی پہنتے تھے. ہاں دونوں کہاں میں اسی سیدھے سادے لباس میں گئے تھے اور لمبا سفر تھا, میلا کچیلا بھی ہو گیا ہوگا.
کہا جی ایسے تم اندر نہیں جا سکتے، اتنا بڑا بادشاہ تم اتنے برے کپڑوں سے سیدھے سادے حال میں جاؤ گے؟ کہا اسی طرح جائیں گے۔ کہا یہ جبہ لے لو، ہمارا اصول ہے، ہمارا اصول اور قانون ہے، ہمارا یہ جبہ، ہمارا یہ قبہ، ہمارا یہ دیا ہوا ڈریس اور سوٹ پہن کے پھر بادشاہ کے پاس جایا جائے گا۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا ادھر کرو اپنا، یہ ادھر کرو۔ کہا جی کیوں؟ ہم نہیں پہنتے، ہم نے جو مدینہ سے پہن کے آئے گے، جو ہمارا اپنا لباس ہے، پھٹا ہے ٹوٹا ہے، ہمیں اپنا مبارک ہے، اسی سے جائیں گے۔ اس نے اندر پیغام بھیجا، عجیب سی مخلوق آئی ہے کہ باتیں نہیں مانتی، جو نہیں پہنتی اسی سیدھے سادے لباس میں آنا چاہتی، ایسے ہی جائیں گے ہم، اور اگر نہیں جانے دیتے ابھی دستخط کروا دو، ہم کوئی مذاکرات نہیں کرتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے بادشاہ کسریٰ تک جانے کے لیے اس لباس کو پہننا ضروری ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمیں کسی مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی مذاکرات کی ضرورت ہے، ہم جا رہے ہیں، کہہ دے رہا ہوں ان سے۔ اندر پیغام کیا؟ ایسے ایسے لوگ آئے۔ جب اندر پیغام ایلچی اور قاصد پیغام لے کے اندر گیا، حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے، ربیع بن عامر نے تلوار کو اپنی تلوار پہ ٹاکیاں بندھی ہوئی تھی، دستے پہ ٹاکیاں بندھی ہوئی، قطرے بندھی ہوئی، ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ روڈ پہ سکتی ہے نا، ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ اور سیکورٹی گارڈ دیکھ کے حیران ہو گیا، تم ان ٹوٹی ہوئی تلواروں، مجھے اپنی تلوار دو۔ وہ کہنے لگا سیکورٹی گارڈ، یہ کسریٰ کے محل کا سیکورٹی گارڈ ہے، کہا جی مجھے تلوار دکھاؤ اپنی۔ حضرت ربیع بن عامر نے یوں پکڑا، یہ لو تلوار پکڑ لی، اس پہ کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں، کہیں ٹاکیاں بندھی ہوئی ہیں، کہیں تاریں بندھی ہوئی ہیں، ٹوٹی تلواریں، پھٹے لباس ہیں ان کے پاس، اور یہ ایران فتح کرنے آ گئی ہیں۔ تم ہو کون؟ وہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہاری تلواریں ٹوٹی پڑی ہیں، تمہارے لباس پھٹے پڑے گئے، برے حالت میں ہو، اور تم ایران فتح کرنے سپر پاور سے ٹکرا رہے ہو۔ حضرت ربیع بن عامر نے کیا جواب دیا؟ تمہارے تلوار دیکھی ہے، ہاتھ نہیں دیکھے چلانے والا، تم نے بھی تلوار دیکھی، بازو نہیں دیکھے۔ میں کہا بازو بھی دکھا دو، کہا تلوار میری واپس کرو۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا میری تلوار واپس کرو، انہیں تلوار دی، کہا کہ جو تمہاری سلطنت میں سب سے مضبوط ڈھال ہے تلوار کا وار روکنے کے لیے، وہ لے آؤ۔ سیکورٹی گارڈ وہ ایک ڈھال لے کے آئے جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے، تلوار کا وار روکا جاتا ہے، اور ان کے زمانے میں وہ سب سے مضبوط تھی، سب سے مضبوط وہ تھی، وہ لے کے آ گئے۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا ایک بندے کو کھڑا کرو، تلوار اپنی ڈھال سنبھال لے، میری تلوار مجھے دے دو۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ایمان قوت کے ساتھ اور محمدی نعرے کے ساتھ ایک وار کیا، اس طرح اس ڈھال کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا۔ کہا یہ تمہاری ڈھال ہے، تم نے بھی تلوار دیکھی ہے، بازو نہیں دیکھے۔ اس نے اندر پیغام بھیجا، جناب ان سے مذاکرات کرو، ان سے کچھ مذاکرات کرو، ان سے مذاکرات کرو، یہ تو وہ ڈھال جو آپ کی سپر پاور طاقت نے بنائی ایک بار میں توڑ گیا ہے، اور جب یہ ایران کے تخت و تاج پہ دوڑیں گے تو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیں گے۔ حضرت ربیع بن عامر، حذیفہ بن یمان، اجازت ملی، اسی لباس کے ساتھ، اسی تلوار کے ساتھ، اسی امامے اور اسی جبے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں گئے۔ کسریٰ اس زمانے کا شہنشاہ تھا، عجم کا بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی درباری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا مذاکرات تب ہوں گے تب یہ کسریٰ کھڑا ہو کے آئے۔ نمبر 2، ہم پیغمبر کے ماننے والے، کس کے ماننے والے؟ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، اور ہمارے پیغمبر نے تعلیم یہ دی ہے ایک بندہ بیٹھ جائے اور باقی اس کے چاروں طرف کھڑے ہو کے اس کو تکتے رہیں، یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ کبھی ہم نے محمد عربی کو ایسے دیکھا ہے، اور نہ ہم ایسے مذاکرات کریں گے۔ یا تو اگر تم بیٹھے ہو ہمارے لیے بھی کرسی منگواؤ، اور اگر کرسی نہیں لاتے کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے، اور اس نے سبق کہاں پڑھا ہے؟ پیغمبر سے مدینہ میں پڑھا ہے۔ یہ نہ جھکتے ہیں اور نہ بکتے، تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ ایمانی قوت اندر بیٹھی ہوئی اور رسول اللہ کی سچی محبت بیٹھی ہوئی، کھڑے ہو کے مذاکرات کرو۔ کسریٰ نے کہا یہ تو میری توہین کرتے ہیں، یہ تو میری توہین کرتے ہیں، یہ تو میری توہین کرتے ہیں، ان کو لے جاؤ
اور کسرا نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے مٹی کے ٹوکرے سر پر رکھوائے اور جاؤ چلے جاؤ. حضرت ربیع بن عامر نے کہا کسرا اب ہم دوبارہ مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے, تو نے مٹی ہمارے سروں پہ رکھ دی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم پورا ایران فتح کرنے والے ہیں. مٹی لے کے جا رہے, ایران بھی لے جائیں گے. بادشاہ کو بات میں سمجھ آئی, دوڑو مٹی کے ٹوکرے تو واپس لے آؤ, اب تو نکل گئے, اب کدھر ہاتھ آنے والے ہیں. میرے بھائی صحابہ اکرام پیغمبر کی ایک سنت کو اس طرح اپنایا کرتے تھے. جب پیغمبر کی سنتوں کو ایسے ایسے اپنایا تو پھر وہ زمین سے لے کر عرش تک اٹھے, پھر عرش سے زمین سے عرش تک اٹھے. جس طرف رخ کیا صحابہ کے لیے راستے کھلتے چلے گئے. ارے قربان جاؤں صحابہ کی ذات پر. جب پیغمبر کی سنتوں پہ 100% عمل کیا, حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک لشکر سے بچھڑ گئے, صحابی لشکر سے بچھڑ گیا اور جنگل میں راستہ بھول گیا. جنگل کا بادشاہ اور شیر سامنے کھڑا تھا, راستے سے جا رہے تھے. حضرت سفینہ نے کیا کہا, ارے تو جنگل کا بادشاہ ہو سکتا ہے پر میں محمد عربی کا غلام ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں اور مجھے راستہ بھول گیا ہے. اگر تم نے میری آج رہنمائی نہیں کی تو میں پیغمبر کو جا کے شکایت کر دوں گا کہ جنگل کے بادشاہ میری رہنمائی نہیں کی. یقین جانیے تاریخ نے لکھا, علماء نے لکھا ہے, شیر بھی تم ہلانے پہ مجبور ہو گیا اور ہلانے لگا, میرے پیچھے پیچھے چلو تو میں جنگل سے باہر چھوڑ گیا ہوں. جب 100% سنتوں پہ آئے, سنتوں کی زندگی تھی, خیروں کی زندگی نہیں تھی. پاک پیغمبر کی سنتوں کی سر سے لے کر پیر تک. حضرت عقبہ بن عامر, عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ساری دنیا کو فتح کرتا ہوا اور وہ افریقہ کے جنگلوں میں جا پہنچا. حضرت عقبہ بن نافع 19 صحابہ لشکر میں تھے, باقی سارے تابعین تھے. حضرت عقبہ بن نافع نے صحابہ سے کہا اکٹھے ہو جاؤ, اللہ سے دعا مانگو, یہ جنگل ہے, افریقہ کا جنگل ہے, یہاں چھاؤنی بنائیں گے, یہاں سے لوگوں کو, یہاں سے آگے لوگ آگے فتح کریں گے. اور جنگل ہے, گھریرا جنگل ہے, یہاں کیا ہوگا. حضرت عقبہ بن نافع نے 19 صحابہ ساتھ لے کر دعا مانگی اور پھر ایک ٹیلے پر کھڑا کر کے اعلان کیا, یا ایھا السباع والارض, اے اس جنگل میں رہنے والے درندوں, نحن اصحاب رسول اللہ, ہم مدینہ سے پیغمبر کے غلام آئے ہیں. یہ کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ افریقہ کے جنگل میں. اور یہ صحابی اعلان کر رہا ہے, فما وجدناہ بعد قتلنا, اس کے بعد اگر ہمیں جنگل کے اندر کوئی درندہ نظر آ گیا تو ہم قتل کر دیں گے. یقین جانیے تاریخ نے لکھا ہے, تاریخ نے اپنے امانت دار سینوں میں اس بات کو لکھا ہے, ہر جانور نے اپنے بچوں کو, کینگرو نے کوکھ میں بٹھایا, شیر نے اپنے بچوں کو لادا اور پورا جنگل خالی کر دیا. لاکھوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ جب سنتوں پہ, میرے بھائیوں آج ہماری زندگی سنتوں والی نہیں, ہم ذلیل کیوں ہو رہے؟ آج ہمارے گلے میں ذلت کا پتہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے ہم سنتوں کی زندگی پہ نہیں. جب صحابہ سنتوں کی زندگی پہ, پھر کہاں تک انہیں عروج ملا. آج اگر ہم بھی عزم کر لیں, ساری دنیا میں مسلمان رسوا کیوں ہیں؟ ساری ہم نے خیروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کہا تعلیم چھوڑ دی, اخلاق اپنے چھوڑ دی, ہم نے کہا اپنا لباس چھوڑ دیا, وہ پھر بھی خوش نہ ہوئے, غیروں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. بھائی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آنے کا عزم کریں آج سے. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا بھائی, جنید بغدادی وقت کا بہت بڑا اللہ والا گزرا ہے, وقت کا ولی گزرا ہے, ولایت کے اونچے مقام تک تھا. ایک بندہ ان کی خانقاہ میں آیا, اللہ سیکھنے کے لیے آیا, 2 مہینے وہاں پہ رہا اور 2 مہینے کے بعد جانے لگا. حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہ مسافر بندہ جا رہا ہے, اس کا سامان سنت میں حدیث پہ عمل کرنے کے لیے باندھنے لگے. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے, اتنی آپ کی شہرت ہے, اتنی ساری دنیا میں شہرت ہے, اور آپ میرا کام کر رہے ہیں. جنید بغدادی نے فرمایا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے, مہمان کے ساتھ تعاون کرنا, اس لیے میں سنت پہ کر رہا ہوں. پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی تھی, بڑے اونچے درجے کے ولی ہو, بڑے اونچے مقامات رکھتے ہو, 2 ماہ ہو گئے میں نے کوئی تم سے کرامت نہیں دیکھی. کیا نہیں دیکھی بھائی؟ کرامت نہیں دیکھی, کوئی کرامت نہیں دیکھی, اس لیے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ارے ظالم, 2 مہینے کے اندر صبح
سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا تم نے؟ کہا حضرت سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ ظالم، اس سے بڑی کرامت کیا ہے میری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں عروج چاہتے ہو، علماء نے لکھا ہے جس بندے کے اندر سنت والی زندگی ہو اس کو 4 انعامات نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو سنت کی زندگی گزارے اللہ کی طرف سے 4 طرح سے اکرام ہوتا ہے۔ نمبر 1، اہل اللہ، اس زمانے کے جتنے ولی ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو سنت کی زندگی گزارے اس زمانے کے جتنے فاسق اور فاجر ہوتے ہیں اس کا روح ان کو طاری ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جو سنت کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کریں گے کہ نہیں آج سے؟ کریں گے کہ نہیں آج سے؟ بات یاد رکھنا، واش روم جاتے ہو کہ نہیں بھائی؟ جاتے ہیں نا؟ سنت کا طریقہ موجود ہے۔ مسجد سے باہر جاؤ گے سنت کا طریقہ موجود ہے۔ گھر میں گئے ہو، آپ کے بچے کو اس نیت سے اٹھا دینا، پاک پیغمبر نے اپنے بچوں کو اٹھایا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ سنتوں پہ آنا، جس سنت کو فی الحال ادا کر سکتے ہو اس کو کرو، اور جب موقع آئے دوسری سنتوں کے ادا کرنے کا تو پھر ان کی کوشش کر لینا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔